دیکھیے حضرات، جو واقعی میں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو اللہ کیسے مقام و مرتبے سے نواز دیتا ہے، اور وہ جب دنیا سے جائیں گے، یعنی جب ان کا انتقال ہوگا، تو وہ کن لوگوں میں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ رمضان کے مہینے کا ادب احترام کرنے کی برکتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں، یعنی رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کی راتوں میں قیام کروں، یعنی عبادت کروں، میں نماز تراویح پڑھوں، میں رات میں رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ واقعی میں اگر تم ماہ رمضان کا ادب احترام کرو گے اور اس مہینے کے روزے رکھو اور اس مہینے کی نمازیں پڑھو، رات میں نماز تراویح جو ہوتی ہے وہ نماز تراویح پڑھو، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ دو، اور جس طریقے سے اس مہینے کا ادب احترام کرنا چاہیے اس طریقے سے ادب احترام کرو، تو آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص صدیقین اور شہداء میں سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، دیکھیے صدیقین اللہ رب العزت کے سچے بندے ہوتے ہیں، اور شہداء کا مقام تو بہت ہی نرالا ہے۔ شہداء تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسلام کی خاطر قربان کر دے، تب جا کر کے انسان کو شہادت کا مقام اور شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے کا ادب احترام کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت شہداء اور صدیقین کے مرتبے سے نواز دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس مہینے کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا، یعنی رمضان سے پہلے کا جو مہینہ اسے شعبان بولتے ہیں، اور شعبان کے آخری دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، یعنی تقریر فرمائی، اور آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت برکت والا مہینہ آیا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے۔ آقا نے ماہ رمضان کی برکتیں لوگوں کو بتائیں۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اتنی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شب قدر، جس کو شب قدر بولتے ہیں، 27ویں رات جس کو کہا جاتا ہے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ وہ اتنا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف اور یہ شب قدر کی رات ایک طرف، پھر بھی 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی یہ رات افضل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس رات میں قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض ادا کیا، اور مہینوں کے اعتبار سے، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اگر کوئی نیکی کرے سنت تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے
ایک فرض کے برابر نہیں بلکہ 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک فرض ادا کرنے کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسے ہی ثواب جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم نہ ہوگا۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، آقا نے فرمایا کہ یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ واقعی میں میرے عزیزوں، اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ہم اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، کیونکہ اس مہینے میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے۔ اس مہینے میں جتنا خرچ کیا جائے اور مہینوں میں ہم خرچ کریں تو عزیزان گرامی اس کا حساب ہونا ہے، لیکن ماہ رمضان میں جتنا زیادہ خرچ کرو اپنے کھانے کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، تو میرے عزیزوں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہونا ہے، اور اللہ برکتیں دیتا ہے۔ اگر گھر والوں کے اوپر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اللہ اور زیادہ اتنا ہمیں دے گا، غریبوں پر خرچ کیا جائے گا اللہ اتنا ہی زیادہ دے گا۔ اور میرے عزیزوں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو دوسروں کو روزہ افطار کرائیں۔ روزہ افطار کرانے میں بھی بہت اعلیٰ ثواب ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ جو انسان روزہ افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آقا نے فرمایا کہ روزہ افطار کراؤ، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار کرا دو تو اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں حشر کے میدان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ حشر کے میدان میں میرے حوض سے روزہ افطار کرانے والے کو پانی پلائے گا، اور جو پانی پیے گا تو کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے دوسروں کو افطار کرانا اتنا اعلیٰ ثواب ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے تو عزیزان گرامی واقعی میں ہمیں اس مہینے کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور واقعی میں جو اس مہینے کا ادب احترام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔